حضرت رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کہتا تھا کہ مجھے صبح صبح شکار میں جب کھیلنے جاؤں تو کوئی بندہ رستے میں مل جائے نا کبھی تو نحوست پڑ جاتی ہے، میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ بادشاہ شکار کے لیے جب جا رہا تھا تو اس نے کہا سارے رستے خالی کرا دو بھئی کو مجھے نظر نہ آئے۔ رستے خالی ہو گئے، ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے معذور تھا، کانا تھا، وہ غلطی سے رستے پہ چڑھ گیا، بادشاہ کے لشکر کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں شکار کو جا رہا ہوں، کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو پکڑ کے درخت کے ساتھ باندھ دو، اگر تو شکار ٹھیک ہو گیا چھوڑ دیں گے، اگر آج شکار صحیح نہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا، گرمی بڑی سخت تھی، 2 سپاہی بھی کھڑے کر دیے۔ بادشاہ اس دن گیا تو شکار بڑا شاندار ہوا، پتہ نہیں غریب دعا کرتا رہا، بڑا تگڑا شکار ہوا۔ اور پھر رومی کہتے ہیں جب بادشاہ شکار کر کے واپس آیا نا تو اس آدمی کے سرانے، اب صبح سے بندہ بھوکا پیاسا بندہ ہے، گرمی بڑی سخت تھی، زبان باہر آ گئی پیاس سے، بڑی تکلیف میں تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کھول دو اسے، آج شکار بڑا اچھا ہوا ہے، کھول دو۔ اب وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجانگ آمد، تنگ بڑا آیا تو اس نے کہا مرنا تو ہے ہی، تو آج سچ بول کے مریں۔ کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، تو اس نے کہا بڑا اچھا۔ کہنے لگا دیکھ لے، تو نے سویرے میرا منہ دیکھا تھا، تیرا دن اچھا گزرا ہے، پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا اور میرا بڑا برا گزرا ہے۔ اب تو بتا کہ نحوست میرے اندر ہے کہ تیرے اندر ہے؟ ہمارے ہاں توہمات کو عروج دیا گیا۔ یہ تعویذ دھاگے والے بندے کا کام ہی تب چلے گا جب وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ورنہ اس کی تو دکان بند ہو جائے گی، کیسے کام چلے گا؟ سنو مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صاحبزادے کے وصال کی اتنی تکلیف تھی کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، لیکن سورج کو گرہن بھی لگ گیا۔ اب تو کرامتیں جوڑی جاتی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی بھی ٹکڑے ٹکڑے بھی جوڑ کے کرامت بنانی پڑے تو بنا لو، لیکن عقیدہ توحید ہوتا ہے میرے بھائی۔ جب سورج گرہن ہوا اسی دن اور صاحبزادے کا بھی وصال ہوا، اور سرکار بظاہر دکھی بھی بہت زیادہ تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ بیٹا چلا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھ لو آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے، سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، چلتے چلتے میرے محبوب کے مقدس کانوں تک آواز گئی کہ سرکار کے صاحبزادے کے وصال کو سورج گرہن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لوگوں کو مسجد میں بلاؤ۔ جمعے کا انتظار نہیں کیا، عقیدے کی حفاظت اتنا ضروری کام ہے، فرمایا ابھی بلاؤ مسجد میں۔ ابھی سب لوگوں کو مسجد میں بلایا گیا۔ شدید دکھی ہیں حضور، لیکن امت کے نظریات کی حفاظت اتنا ضروری کام ہے کہ سرکار دکھ کے عالم میں بھی منبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا میرا صاحبزادہ گیا ہے، مجھے تکلیف بڑی ہے، پر یہ جو سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے نا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ جس نے جوڑا ہے اس نے غلط کیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ عاملوں کے چکروں میں پڑیں گے، تعویذ دھاگوں والوں کی کہانیاں سنیں گے، آپ وہ جو سنسنی خیز انداز میں باتیں کر رہے ہیں اس کی بات سنیں گے، کس چکر میں آپ الجھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ اگر تم گردن اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو پھر تمہارا اپنے رب کی ذات پر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ میلاد والے رسول نے جو بہت ساری جگہوں سے ہمارے تعلقات توڑ کے ایک رب کے ساتھ جوڑا ہے، تو حضور نے ہمیں مضبوط کر دیا ہے، نبی پاک نے ہمیں۔ آپ دیکھیے غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار غار تک آ گئے تھے۔ جن لوگوں نے زیارت کیا وہ جانتے ہیں کہ ذرا اس طرف جو بڑا سوراخ ہے نا، ذرا نیچے بندہ پیروں کی طرف دیکھے تو اندر سارا کچھ نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان میری بات کو سنیں توجہ سے، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بندہ نہیں بچے گا، رپورٹیں بول پڑی کہ بندہ نہیں بچے گا، ٹیسٹ سارے منفی آ گئے، سامنے پہنچ گئے کفار، ذرا وہ نیچے دیکھیں گے تو گرفتار کر لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، وہ بالکل دروازے پہ پہنچ گئے،
اب پتہ چلتا ہے اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے. اب میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دروازے پہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں غمگین تھا پر حضور بڑے مطمئن تھے. میں نے کہا یہ چیز آپ کو مضبوط کر دے گی، عقیدہ توحید آپ کو مضبوط کرے گا. جب آپ کا ذہن بنے گا نا روزی کون دیتا ہے، بول کے بتائیے، پھر آپ کسی کی چاپلوسی کریں گے، خوشامد کریں گے، کسی سیٹ کے پیچھے پھریں گے، کیونکہ روزی کون دیتا ہے. پھر تو آپ سیٹ صاحب سے کہیں گے یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. پھر آپ کو سیٹھوں نوابوں کے پیچھے پھریں گے. جب آپ کا خیال ہوگا کہ عزتیں کون دیتا ہے، اللہ، تو پھر آپ کسی غلط پارٹی میں شامل ہو کے شہرت لینا چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے. سامنے کافر آ گئے، دروازے پر پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور وہ تو آ گئے ہیں، یہ قرآن پاک ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی یہ آ گئے، وہ دروازے پر پہنچ گئے، یہ کھڑے ہیں، ابھی آ جائیں گے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. کیوں؟ ہمارے بھی بندے پیچھے کھڑے ہیں، 2-4 سو انہیں پکڑ لیں گے، یا وہاں سامنے بم پڑے ابھی پھٹ جائے گا. کیوں نہ غم کر. میرے بھائی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیں. یعنی کوئی ظاہری طور پر کوئی طاقت موجود، کوئی شے نہیں. 2 بندے غار میں، کافروں نے گھیرا کر لیا، پہنچ گئے دروازے پہ. اگر انہوں نے نیچے نظر جھکا کے دیکھا تو گرفتار کر لیں گے. پر کریم رسول امت کو عقیدہ سمجھاتے ہیں. حضور فرمانے لگے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ غم کریں؟ فرمایا اس لیے غم نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. جب یہ ذہن بن جائے نا، جب یہ ذہن، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ فلانے اسٹیشن پہ نا، ٹی وی اسٹیشن پہ آپ کو لے جانا ہے. تو میں نے کہا میں چلوں گا، بس ایک شرط ہے کہ خاتون کوئی نہ بیٹھے. تو وہ کہنے لگے حضرت جی دین دور دور تک پھیل جائے گا، آپ کا پیار بھی دور دور لوگوں تک جائے گا، ہمارا بڑا مضبوط اسٹیشن ہے. میں نے کہا آپ کا ٹی وی زیادہ تیز چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین؟ وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جب رب کسی سے پیار کرے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. تو اس پر توجہ نہ کریں جو محبتیں رب لوگوں کے دلوں میں پیدا کراتا ہے. آپ کا جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جب آپ کے نظریات، حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں سیدہ پاک نے کبھی کسی چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ایک دن بیمار ہو گئی تو فرمانے لگی علی میں نے انار کھانا. مولا علی کہتے ہیں میں انار لایا، سیدہ پاک کو پیش کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ انار ابھی منہ کے قریب کیا تھا کہ دروازے پہ بھکاری آ گیا. اس نے کہا کہ اے مصطفیٰ کے گھر والوں کا بیٹا. آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کی ساری کتابیں پڑھ لیں، ہر کتاب پہ لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا. پھر غور کریں، میں نے کہا میں نے بڑا ہی دعویٰ کرا، یعنی ساری کتابیں یہاں پڑھ لیں، ہر ایک نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ چولہا مہینہ نہیں جلتا تھا پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا.